دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں قبل از بجٹ سیمینار سے خطاب کریں گے، جس میں مختلف شراکت دار معیشت کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور جرمنی نے مختلف شعبوں میں اپنے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے اضلاع کپواڑہ اور بارہمولہ میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایٹمی تجربہ کیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کابینہ کو توانائی کے مسئلے اور لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق قبائلی علاقوں سے دریافت ہونے والے قدرتی گیس فوری طور پر عوام کو فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری فوجی فاؤنڈیشن گروپ کے چیئرمین وقار احمد ملک اور ماڑی پیٹرولیم کے سربراہ فہیم حیدر سے گفتگو کے دوران دی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک اور سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو بنوں اور شمالی وزیرستان سے دریافت ہونے والے گیس ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے عوام کو گیس کی قلت سے نجات دلانے کے لیے ان ذخائر کو بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو ملک میں مجموعی طور پر گیس کی طلب اور رسد اور گیس کے شعبے کی صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قبل از بجٹ سیمینار سے خطاب کریں گے، جس میں مختلف شراکت دار معیشت کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک ایسی مربوط حکمت عملی کے لیے تصورات کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے جو برآمدات کے فروغ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کاروبار، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں کا احاطہ کرتی ہو۔ سیمینار کے انعقاد سے ممتاز تاجروں، زرعی اور آئی ٹی ماہرین کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل، کاروبار اور برآمدی شعبوں کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اطلاعات اور نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بزنس کانفرنس میں معاشی استحکام کے لیے تاجر برادری سے تجاویز طلب کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کانفرنس میں تاجر برادری سے مالی سال 2022-23 کے بجٹ کے بارے میں مشاورت بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم تاجر برادری کو مالیاتی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے بارے میں اپنے ویژن کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کانفرنس میں میثاق جمہوریت کے بارے میں قومی مکالمے کا بھی آغاز کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کو درپیش مسائل کے قلیل مدتی، وسط مدتی اور طویل مدتی حل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور جرمنی نے مختلف شعبوں میں اپنے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جرمن ہم منصب اینالینا بیئر باک نے آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یورپی یونین میں شامل ملکوں میں جرمنی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور پاکستان سے برآمدی سامان حاصل کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان کی جرمنی کو برآمدات $2.5 ارب، جبکہ جرمنی کی پاکستان کو درآمدات $1 ارب 30 کروڑ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے اور اس کی 35 کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم پرامن اور خوشحال افغانستان کی حمایت کرتے ہیں جو علاقائی استحکام اور روابط میں کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں انسانی المیہ سے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یوکرین کے مسئلے پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین کی عوام کی فلاح و بہبود، شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹس، بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کی نقل مکانی کے بارے میں ہمیشہ تشویش رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پر امید ہے کہ اس مسئلے کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جلد حل تلاش کر لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں، بھارت میں اسلام کے بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے اور علاقائی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کے حل تک جنوبی ایشیا میں امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے اضلاع کپواڑہ اور بارامولہ میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 2 نوجوانوں کو ضلع کپواڑہ کے علاقے کنڈی میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا، جبکہ ایک نوجوان کو کل رات ضلع بارامولہ کے علاقے زلوری میں شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج نے ڈوڈا، کشتواڑ، رام بن اور بڈگام کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کالے قانون کے تحت متعدد نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجی مشرقی ڈونباس کے شہر سیورڈونیٹسک میں روسی فوجیوں کے ساتھ دو بدو شدید لڑائی میں مصروف ہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ روسی فوج زیادہ طاقتور ہے، تاہم ہماری فورسز ان کے حملے پسپا کر رہی ہیں۔ ڈونباس کے علاقے میں صنعتی شہر سیورڈونیٹسک روسی حملوں کا بڑا ہدف بن چکا ہے۔ ادھر ایک بیان میں یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس بڑے شہر لوہانسک پر قبضے کے لیے مزید فوجی اور ساز و سامان بھیج رہا ہے۔ روس نے 61 امریکی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں وزیر خزانہ جینٹ یلن، وزیر توانائی جینیفر گرینہوم اور ممتاز دفاعی اور صحافتی اداروں کے حکام شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان پابندیوں کے تحت 61 امریکی شہریوں کو روس میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ روس نے اپنی سرکاری اور سیاسی شخصیات کے خلاف امریکہ کی جانب سے مسلسل پابندیاں عائد کیے جانے کے رد عمل میں یہ اقدام کیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایٹمی تجربہ کیا تو اسے امریکہ، جنوبی کوریا اور عالمی برادری کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد سیول میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے کہا کہ شمالی کوریا کا کوئی بھی جوہری تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے صنعتکاروں پر زور دیا ہے کہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل رابطے کے حصول کے لیے عملی منصوبے وضع کریں۔ روانڈا کے دارالحکومت کیگالی میں ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں گوتریز نے کہا کہ اگرچہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وسیع گنجائش ہے، تاہم ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 1/3 سے زائد انسانوں کو ابھی تک صنفی، اقتصادی اور سماجی وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ تقریباً 3 ارب لوگوں کو عالمی ڈیجیٹل برادری کا حصہ بنانے کے لیے ایک نیا لائحہ عمل وضع کریں۔ کانفرنس، جس کا اہتمام انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین نے کیا ہے، 6 جون سے 16 جون تک منعقد کی جا رہی ہے۔ شام نے دمشق کے جنوب میں اسرائیل کے میزائل مار گرائے ہیں۔ شام کے فوجی ترجمان نے سرکاری خبر رساں ادارے سنا کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شام کے مقبوضہ علاقے گولان پر فضائی حملہ کیا اور دمشق کے جنوب میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ضلع کوہستان کے علاقے مٹا بانڈا میں آج صبح ایک مسافر کوسٹر گہری کھائی میں گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کوسٹر گرگت سے راولپنڈی آ رہی تھی۔ زخمیوں کو ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ تیسرے پہر 4 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیاتی کے ایجوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 43 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 45، کراچی 33، کوئٹہ 34، مری 29۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر آبار آلود اور موسم خشک رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں قبل از بجٹ سیمینار سے خطاب کریں گے، جس میں مختلف شراکت دار معیشت کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور جرمنی نے مختلف شعبوں میں اپنے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع کپواڑہ اور بارامولہ میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایٹمی تجربہ کیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ